हमेशा इसी में लगे रहे कि मक्की के पैदा हुए कि नूर के पैदा हुए, पर नूर अल्लाह ताला ने किस मकसद से कहा, उस मकसद को हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। और देखिए, तो इरबाद इब्न सारिया रदी अल्लाह ताला की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो रहेगा बहुत इख्तलाफ देखेगा, क्या करोगे इख्तलाफ के वक्त? फ़अलैकुम बिस्सुन्नती, तुम्हारे लिए लाजिम मेरी सुन्नत, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना। अद्दु अलैहा बिन नवाजिज, ये दांत के बगल वाली किचली से इसको पकड़ लो। वय्याकुम वल उमूर वल अल मुहदसात, और तुम नए उमूर से बचो, नए कामों से बचो। फ़इन्ना कुल्ल बिदअतिन दलाला, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है। बिदअत हसना हसना का मसला नहीं है। एक आलिम ने हमारे पास दलील भेजी है कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह इसको बिदअत हसना कहते हैं, और उनके कौल को पेश करने में भी लोग खयानत करते हैं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह की पूरी बात नहीं लोग कहते हैं। अभी मैं कोट करता हूं, भी देखिएगा कि लोग कैसे खयानत करके हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह की बात को पेश करते हैं। बहरहाल मेरी बात खत्म हो चुकी है कि उनके पास जो दलील है उस दलील का जवाब क्या है, देख लेते हैं क्या है ये। एक दलील और है, वो दलील क्या है? बुखारी में मौजूद है भाई। हाँ, बुखारी में मौजूद। क्या है वो? आप लोगों को मैं पढ़कर सुना देता हूं। बहुत अहम दलील है, 5101 नंबर पर मौजूद है बुखारी में। पर यह ना समझिएगा कि इसी सनद के साथ वो मरवी है, मुरसल रिवायत। कौन कहते हैं? उर्वा, काला उर्वा, उर्वा कहते हैं। वह सुवैबा मौला तो ले अबी लहबिन, सुवैबा ये लौंडी थी अबू लहब की। काना अबू लहब आतकहा, अबू लहब ने उसे आजाद कर दिया था। फअरदअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सुवैबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फा तरतीब के लिए आता है ना, फा तरतीब के लिए आता है, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। वाव मुतलक जमा के लिए आता है, वो भी कहीं कहीं तरतीब के लिए आता है, लेकिन फा तरतीब के लिए आता है। इदा कब्बरा फकब्बिरू, जब इमाम अल्लाहु अकबर कह ले तब कहो, और फौरियत के लिए आता है, फौरन कहो। आतकहा फअरदात, ये नहीं कि अरदात फातकहा। अबू लहब ने अपनी लौडी सुहैबा को, यहां यह मसला नहीं है कि उसने दूध पिलाया तो आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, वो अपने हालत पे थी और उसके बाद उन्होंने दूध पिलाया। तो यहां सबब हो ही नहीं सकता, उसको सबब करार ही ना दिया जाए। और बाद सीरत निगारों ने लिखा भी है इसको। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की वजह से खुश हो करके अबू लहब ने अपनी लौडी सुहैबा को आजाद कर दिया। और ढोल ताशे कहां चले गए? बांस की फट्टियों की तलवार कहां चले गए? गुंबदे खजरा का मॉडल कहां चला गया? आमिना का घर था कि नहीं था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप किसी घर में रहते थे, नहीं रहते थे? उसका मॉडल क्यों नहीं बनाया गया? खाने काबा तो उसी शक्ल में मौजूद था जैसे जिस शक्ल में इस वक्त है। इमारत के पत्थर बदले हैं, बस जगह वही है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हकीम को घेर दिया था, लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ ने फिर तोड़ करके बनाए रसूल पर कर दिया। बनाए इब्राहिम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा था, और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक कर दिया था। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने तोड़ करके वैसे कर दिया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था, जैसे आज मौजूद है वैसे मौजूद था। तो मॉडल क्यों नहीं बनाया अबू लहब ने? नहीं बनाया। क्या किया? लौडी आजाद कर दी। ये जश्न था गोया। क्या था ये? जश्न था। चलिए बहरहाल कहेंगे कोई बात नहीं, वहां ढोल ताशे नहीं थे। ढोल ताशे भाई मेरे प्यारो, ढोल ताशे थे वहां। और देखिए, फलम्मा माता, तो जब अबू लहब मर गया, गौर से सुनिएगा, पूरी रिवायत में पढ़ूंगा। फलम्मा माता अबू लहब उरियहु बादो अहलिही, तो दिखाए गए उसके बाद घर वाले।
ابو لہب کے بعض گھر والے دکھائے گئے. کون تھے اس وقت اس کے گھر میں؟ ذرا دیکھیے. کچھ لوگوں نے، بلکہ اپنے علماء میں سے بھی کچھ لوگوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ڈال دیا ہے، اور اسے کہیں صحیح روایت نہیں ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ہے. اس کے بعد دکھائے گئے بشر ہیبتن، ہیئتن، پوری حالت میں، کہ ابو لہب بری حالت میں دکھایا گیا. قال لہ ماذا لقیتا، یہ خواب میں دیکھنے والے نے کہا بھائی کیا ملاقات کیا، کیا مسئلہ ہوا تیرے ساتھ؟ گویا کہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی حالت درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو دشمن رسول تھا. اسی گھر کے ابو طالب کی قیادت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ گئے. شیب ابی طالب میں انہوں نے ڈھارس بدھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا اور قیادت قریش کی ابو لہب کے ہاتھ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ہمارا نبی یہاں سے چلے. تو ابو لہب کے بارے میں جو سے خواب دیکھا اس کو بھی یہ تھا کہ شاید کچھ مسئلہ ہوگا اس کا. پوچھا کیا مسئلہ ہوا تیرا بھائی؟ قال ابو لہب لم القا بعدکم غیر انی سقیتو، آپ لوگوں کے بعد راس کچھ نہیں آیا سوائے اس کے کی سقیتو فی ہادہ بے عطاقتی سویبہ، اس انگوٹھے سے، یا بعد روایت ہے نقرہ، یہاں سے دودھ پلایا جاتا ہوں میں، کس وجہ سے؟ اپنی لوڈی سویبہ کو آزاد کر دینے کی وجہ سے. یہ روایت ہے. اب یہ ابو لہب کی نقش قدم کی پیروی ہے کہ ابو بکر صدیق کے نقش قدم کی پیروی ہے؟ پوچھو. جو علماء جبہ و دستار پہن کے قیادت کرتے ہیں، اگر ہم صحیح مانتے ہیں قصہ، ابھی میں بحث کروں گا قصے پر، یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ابو لہب کی تقلید میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کی، نبی کی اتباع کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ کہ ابو لہب نے کیا تھا ہم بھی کرتے ہیں. چلو یہ مرسل روایت ہے، مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. ایک عام بات، قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ کفار کو میں نے پہلے بتلا دیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اسے گرد و غبار بنا دیں گے. یہ قرآن بول رہا ہے کہ کافر کو اس کے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں نہیں. وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہیں سے قیامت شروع ہے، برزخ شروع ہے. تو قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسے گرد و غبار بنا دیں گے، اور وہاں اس کو لوڈی آزاد کر دینا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ صریح قرآن کے خلاف نہیں دکھ رہا ہے. اور دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. بس غیر پسندیدہ دین پر رہیں گے تو اللہ اسے کیسے پسند کرے گا؟ اور اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے فرما بھی دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پر عمل کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو ابو لہب کو فائدہ کیسے ہو رہا ہے؟ ابو لہب اسلام پر مرا ہے، کہہ دیں گے اسلام پر مرا، کیونکہ ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے ان کے ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی مسلمان بنایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر گھرانے میں دیگر لوگوں کو بھی مسلمان بنایا جا رہا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے. تو ابو لہب کو بھی کہہ دیں گے مسلمان تھا، کیونکہ حب رسول تو تھا اس کے اندر. سوچ لیجیے ذرا. تو قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے کہ کافر کو مر جانے کے بعد اس کے عمل کا اجر ملے. اور ایک مرسل روایت کی بنیاد پر ہم اسی پر کیا پورے جشن میلاد النبی کے ہزاروں سر بکروں کے، ہزاروں سر، اور پتہ نہیں کتنے دمڑے اور بچڑے ذبح کر کر کے کھا گئے. کس لیے؟ ابو لہب کی اتباع میں. ابو لہب کی اتباع میں. تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں.
اس کی اتباع کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بہتر نہیں ہوگا۔ اتباع کرو رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے روک دے اسے رک جاؤ۔ تو یہ دلیل جو بنائی گئی ہے غلط ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الحدیث دلالۃ علی ان الکافر قد ینفعہ العمل الصالح فی الآخرہ، کہتے ہیں کہ اس کو اگر صحیح مانتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ کافر کو اس کا عمل آخرت میں فائدہ دیتا ہے، لیکنہ مخالف لظاہر القرآن، لیکن ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں دلیل تو کہتے ہیں دیکھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کو۔ چلیے میں پیش کرتا ہوں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طرف سے کہ کیا باتیں کہی جاتی، بلکہ ٹائم شاید زیادہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا، اور بات یہی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دیوانہ متوالا بنائے اور آپ کے سنت کا پیروکار بنائے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 نعمتیں 10 رحمتیں ہم پر آپ پر نازل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے، توحید پر قائم رہیے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے قریب تر قیامت کے دن الموحدون، توحید پرست لوگ ہوں گے جو عقیدہ توحید پر قائم ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے قریب تر اکثرہم علیہ صلاۃً، جو بکثرت میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے آنے پر درود سلام پڑھیں، آپ کی سنت پر عمل کریں، بال بچوں میں بھی سنت کو رائج کریں، اور اعزاء و اقربا میں بھی سنت کی بات کریں، اور یہ بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، پوری امت کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔